السلام. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک جس نے کیا ہے اس کا کام بنا ہے. حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت ذکر کی ہے جو دیگر کتب کے اندر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا. 400 سال اس کی عمر تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اسے اس کی قوم نے، اس کے علاقے والوں نے، بستی والوں نے اٹھا کر کے کچرا کنڈی پر پھینک دیا. فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسے وہاں سے نکالیے اور اس کا جنازہ پڑھیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے کریم کہ بنی اسرائیل اس کے اخلاق کی کمزوریوں کی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ تیرا محبوب اور پیارا بندہ کیسے بن گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ہذا کانا، بات تو یہی ہے، لیکن کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ تورات پڑھتا تھا، وَنَظَرَ عَلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھتا تھا، فَقَبَّلَهُ، تو اسے چما کرتا تھا، وَمَسَحَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اسے اپنی آنکھوں پر لگایا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. اس کا یہی عمل قبول کر کے میں نے اسے اپنا محبوب اور پیارا بنا لیا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو ہے کثرت سے نام لیکن رب کو ہے پیارا نام محمد صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے اخلاق، آپ کے روشن کردار، آپ کے دیے ہوئے زندگی گزارنے کے انداز اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بیان پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہے. نام ہے جس کا سیرت مصطفیٰ کی روشنی. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ نگران شورا ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کون سا حسین اور روشن پہلو بیان کرنے جا رہے ہیں. جی ایسا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. آج جو ہم نبی رحمت شفیع امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے آقا و مولا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس پر باقاعدہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. آسانیاں کرو، تکلیفیں نہ پیدا کرو، ولا تعسروا، دقت، جی، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، بشروا ولا بشروا تنفروا. ولا تنفروا. جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد عطا فرمایا، اپنی امت کو ایسے ارشادات بھی عطا فرمائے، ایسے افعال عطا فرمائے کہ امت کے لیے اتنی آسانیاں عطا فرمائی کہ ایک جو آج کل ایک کانسیپٹ یا مس پرسیپشن جس کو آپ کہتے ہیں، مسکنسیپشن، اور تو یہ جو چیزیں جو پھیل رہی ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، دین میں سختی ہے، بڑی شدت ہے، تو یہ وہ احکام آج ہم اپنے پروگرام میں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اگر امت کو اس کا علم ہو تو اس کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں عطا فرمائے. میں ایک اگزامپل دیتا ہوں. جی، پہلے کی امتوں میں 100 روپے پر 25 روپیہ زکوٰۃ تھی. صحیح، ٹھیک، ایسا ہی. پہلی کی امتوں میں 100 روپے پر 25 روپے زکوٰۃ تھی. آسانی کیا ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر 100 روپے پر
2.5 زکوٰۃ ہو گئی. یا مرحبا. سبحان اچھا اب ثواب 10 گنا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے. ثواب 10 گنا 10 ٹائم. جی. آپ دیں گے 2.5 روپے مگر آپ کو ثواب 25 روپے کا مل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اس طرح اگر ہم اسلام اور دین کا مطالعہ کریں، بس پرابلم یہی آتا ہے کہ ہمارا انفارچونیٹلی مطالعہ نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں اس پر. اچھا اب یہ کہیں یار ہم کو ایسا بیان نہیں کیا جاتا، تو میرا سوال یہ ہوگا کہ یار آپ بیان سننے جاتے کب ہو؟ آپ تو جمعے کی نماز کے بھی پوچھتے ہو کہ یار خطبہ کتنے بجے، اور بعضوں کو تو خطبے کا بھی جذبہ نہیں ہوتا، معافی چاہتا ہوں، جماعت کتنے بجے. پھر پوچھیں گے یار مولانا وقت پہ جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، باہر کھڑے رہ جائیں گے. تو ہمارا جو ہے ہی نہیں جو سیکھنے سمجھنے، کیونکہ اس میں ہم نے شاید اپنے لیے کوئی اتنا نفع ڈھونڈا نہیں ہے، یا ہمیشہ علم نہیں ہے کہ ہمیں نفع کتنا ہے. حالانکہ لوگ بڑے بڑے لیکچر وقت پہ جا کر سنتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری جا کر ورکشاپ لیتے ہیں. ایون بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے پروفیشنلز اور بڑوں بڑوں کے مطلب کہ اس طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں، آپ میں سے زیادہ جانتے ہوں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ مہنگی مہنگی ٹکٹیں ہوتی ہیں. وہ ٹریول ایکسپینس کرتے ہیں، وہ ہوٹلنگ کے ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں، یا کمپنیاں کرواتی ہیں. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ان کو اپنا بینیفٹ نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کو اپنی کو ترقی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو اپنا کمرشلائز کوئی پروفٹ اور بینیفٹ وہ نظر آتا ہے. کیا میری کوئی اسکل ڈیولپ ہو جائے گی، رائٹ؟ کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ میں بھی جانتا ہوں. جب فائدہ نظر آتا ہے، کوئی اپنا پرسنل یا کوئی اس طرح کا انڈیویجول یا اجتماعی طور پر کوئی پروفٹ یا کوئی بینیفٹ نظر آتا ہے، تو آدمی وہاں پر آگے بڑھتا ہے. یہاں پر دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. اس میں تو چلو بہت زیادہ دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں، وہ بھی انتہائی ہر چیز حلال، طیب، جائز، درست، جی شریعہ ہو رہی ہو. مگر یہاں تو جو اسلام و دین کی باتیں سیکھنے کا معاملہ ہے، اس میں تو آلموسٹ چیزیں تو پازیٹیو ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو ہم کہاں عاشقان رسول کی صحبت میں جا کر ان کے بیانات سن کر، ان کے کچھ ورکشاپ یا ان کے کوئی میٹ اپ جس کو آج کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں اٹینڈ کر کے ہم کہاں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر ہو تو اس نے تو آنا ہی بالکل اینڈ مومنٹ پر ہوتا ہے، کہ اس نے تو سیکھنے کے تو آنا ہی نہیں تھا. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، شاید وہ اسپیشل گیسٹ بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. میں خالی سننے کے لیے تھوڑی ہوں، مجھے کیا پروجیکشن مجھے ملے گی، میری کیا وہ مجھے آگے لایا جائے گا وغیرہ کر کے. اگر ہمارے سامنے آخرت کا نفع ہو کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا، اللہ پاک اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہمیں نہ سنا تھا؟ جو علم دین حاصل کرتا اللہ پاک اس کی معیشت میں برکت عطا فرماتا ہے. کیا ہم نے نہ سنا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، کیا یہ ہم نے نہ سنا تھا؟ اسے علم دین مراد ہے کہ یہ ہم نے نہ سنا تھا. علماء اور علم کے فضائل قرآن میں، علماء اور علم کے فضائل حدیث میں، اور جو اس کے علاوہ بہت سارے اقوال اور ہیں، تو کیا ہم نے نہ سنا تھا؟ اس کے کتنے فائدے دنیا اور آخرت کے میں ملتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سننے ہی نہیں جاتے. خوش نصیب ہیں جو جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد خود ہماری دعوت اسلامی میں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں، ابھی پچھلے دنوں میں نے یورپ میں ایک عاشقان رسول کی ایک مسجد، مجھے ترک عاشقان رسول کی مسجد میں مجھے جمعہ پڑھنے کی سعادت ملی. تو میں نے دیکھا مسجد بھری ہوئی تھی اور بیان سنا جا رہا تھا. امام صاحب جو تھے وہ دے رہے تھے بیان، اور بیان بھی جیسے کہ وہ تھا بھی اصلاح امت والا بیان، اور لوگ سن رہے تھے. میں نے سنا، دیکھا، سنا بھی میں تھا ہی وہیں پر. تو ایسا نہیں کہ لوگ نہیں سنتے، اور دنیا میں ہیں سنتے ہیں. میں نے ترکی میں بھی دیکھا ہے. اچھا عرب دنیا میں جائیں تو وہاں بھی ایک سے ایک آپ کو جمعہ ملتا ہے. میں الحمدللہ جاتا ہوں، عاشقان رسول ایک سے ایک ہے جو جمعہ پڑھاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. ایک جگہ میں عرب دنیا میں گیا، سلمان بھائی، بیان تھا، کیا بیان تھا یار، عربی، ٹوٹل عربی بیان تھا. مگر چونکہ ہم یہ بیان کرتے رہتے ہیں، یا تو بیان میری سمجھ میں آ رہا تھا.
اللہ پاک نے امتوں پر جو عذاب نازل کیے نا، کس کس قوم پر کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے جو بیان کر رہے تھے وہ. ایک مرتبہ میں نے بیان سنا شب برات سے پہلے میں، تو اس میں وہی شب برات اور جبریل علیہ السلام کی واقعات جو روایت ملتی ہیں وہ بیان تھا. عرب دنیا میں ایک جگہ پر ایک مسجد میں گیا، وہاں میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پر بیان سنا تھا، جادو اس کے تعلق سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے شان نزول، تو اس تعلق سے میں نے بیان سنا. تو یوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں نمازیوں کی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں، 200-400 کی بات نہیں کر رہا، ہزاروں نمازیوں کی مسجد کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ جو ہمارا جو اسٹوڈیو ہے، یہ اسٹوڈیو چھوٹا ہے اس مسجد کے مقابلے میں. آپ سمجھے پھر کتنے نمازی ہوتے ہوں گے. اور وہاں ہم جاتے ہیں تو ہمیں بیان سے پہلے اندر جگہ ملے گی، یہ بتاتا ہوں میں. یعنی میں کہوں گا جمعہ کے دن، جمعہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ اتنے میں جائیں گے تو اندر جگہ ملے گی، ورنہ باہر آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا. اتنی بڑی جگہ دھوپ میں الگ ہے. تو دنیا میں لوگ سننے جاتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا مصر ہو، چاہے شامی ہو، چاہے یمنی ہو، آپ سوڈانی ہو یا صومالی ہو، اسی طرح دیگر جو ایشیا ممالک کے ہیں، آپ دیکھیں یہ سنتے ہیں، وہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے مثال دی کہ ان کی علم اور ان کی معلومات میں اور ہمارے علم اور ہماری معلومات میں بہت فرق ہے، کہ سنا نہیں جاتا. اب جیسے آج ہم بیان کر رہے ہیں آسانی والا، اگر یہ بیان سنا جائے، بلکہ میں تو تقریباً میرے اپنے لائیو پروگرام میں نے اس بات کو ایڈریس کیا، کبھی تو کوئی تو ایسا فرد ہوگا جو شاید کبھی ہماری آواز اس تک بذریعہ میڈیا یا کسی صورت پہنچ جائے، کہ اس طرح کی باتوں کو کائنڈلی اپنے کیریکولم، جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے کیریکولم میں داخل. دیکھ مدارس کا تو یہ نصاب ہے ہی نا، مدارس میں تو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ آپ کے ہمارے کیریکولم میں آ جائے، ناٹ اونلی ان پاکستان، آؤٹ آف پاکستان، ایشیا میں، یورپ میں، اس طرح دیگر جو امریکن یا ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر آ جائے، عرب دنیا میں اسکولوں میں اگر یہ کیریکولم میں یہ چیز آ جائے، کوئی تو ہوگا جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو دنیا میں اسلام و دین کے بارے میں ایک غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، مسکنسیپشن پیدا کیے جا رہے ہیں، ایک پرسیپشن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام و دین میں یہ سختی ہے، اور یہ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ہے. اگر ان کے سامنے یہ باتیں بیان کر دی ہے جو آج ہم اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کئی پروگراموں میں ہم نے کی ہیں کہ اسلام و دین کی خوبیاں، جیسے کل پرسوں ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں غلاموں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی ہیں. یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. یعنی میں نے افریقی ممالک میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور کئی ممالک میں دیکھا ہے. یعنی مجھے یہ پتہ ہے کہ کئی غیر مسلم عورتیں، سلمان بھائی، کئی غیر مسلم عورتیں صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہی، اسلام قبول نہیں کرے کہ ان کے سامنے جو پکچر پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں عورتوں پر جبر و تشدد و ظلم ہے. لیکن جب ان کے سامنے اس کی صحیح تصویر اسلام کی پیش کی جاتی ہے تو ان کے پاس زبردست کمپیریزن آ جاتا ہے کہ سختی اور ظلم و زیادتی اور بے دردی تو ہمارے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے. اگر میں مسلمان ہو جاتی ہوں تو مجھے تو اسلام و دین پروٹیکشن دے رہا ہے، اور اس میں تو مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں کما کر کھلائیں گے. صحیح. کہ وہ ہے نا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر. اس کے آگے جو بیان کیا گیا نا، اس کا ایک یہ ہے کہ یہ تم پر خرچ کرتے ہیں، اور نان نفقہ مرد پر واجب ہے. ولیمہ مرد کی ذمہ داری ہے، کما کر دینا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ بات اس کو پتہ چل رہی ہے. یہ بات میں آپ کو اس کی ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. میں آج سے کچھ عرصے پہلے جس مارکیٹ میں میرا اپنا بزنس تھا، تو اس مارکیٹ میں غیر مختلف ممالک کی عورتیں پرچیزنگ کرنے آتی تھیں. تو جن دکانوں میں وہ جاتی تھی وہ انہی کا کام کرتے تھے. صحیح. تو وہاں کی میرے کو جو انفارمیشن ہے کہ وہاں جب یہ عورتیں آتی تھیں
رشیا سے آتی تھیں، دوسرے ممالک سے عورتیں آتی تھیں، تو اب ان کو جو ڈیل کرتے تو ہمارے مرد کرتے تھے. اب یقین مانیں عورتیں ان دکانداروں سے، جو ہمارے اپنے دکاندار ہوتے تھے، ان سے کہتی تھیں تمہاری عورتیں کہاں ہیں، رائٹ، تمہاری عورتیں کہاں ہیں؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری عورتیں ہمارے گھروں میں ہیں، کماتے تو ہم ہیں. وہ بتاتی تھیں کہ ہمارے مرد اپنے گھروں میں ہیں، کمانے کے لیے ہم چلی ہیں، ہم کما کر ان کو دیتی ہیں جن سے وہ مطلب کہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. ان میں بعض تو شرابی ہوتے ہیں، وہ ہماری کمائی سے شرابیں بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور کمانے کے لیے ہم کو نکلنا پڑتا ہے. اب ان کو اگر پتہ چل جائے کہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیمات کیا ہیں، تو یہ جو اسلام و دین کی خوبصورت تعلیمات ہیں، چاہے وہ خواتین کے تعلق سے ہوں، غلاموں کے تعلق سے، حقوق کے تعلق سے ہوں، یا اب یہ جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے آسانی کے تعلق سے ہو، کہ کس قدر اسلام و دین میں آسانیاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. پھر اس امت کی خوبی جب بیان ہو، یعنی کہ پچھلی امتوں کے جو احوال ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بات سمجھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی امتوں کے احوال ہم پڑھتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم، اور دیگر جو بنی اسرائیل اور دیگر کئی قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود، دیگر کئی اقوام کے بیان ہم پڑھتے ہیں. کئی انبیاء کرام کو امتوں کے بیان ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو کیا جواب دیا وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کسی نافرمانیاں کی وہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا یہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ. مگر یہ آخری امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری امت ہے. اس کی خوبیاں تو بیان کی گئی تھی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس امت کی خوبیاں پچھلی کتابوں میں پچھلی قوموں نے پڑھی ہیں، مگر اس امت کی کمزوریاں اور خامیاں اور ان کی برائیوں کا ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، اللہ پاک نے اس امت پہ کیسا کرم کیا، اور یہ کرم کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. واہ واہ واہ. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. سنا دو یار. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کیسے اتنی آسان، یعنی اور پہلے کی امتوں کو ان کی عبادت گاہوں میں جا کر نماز پڑھنی ہے، رائٹ، آج بھی یہی ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا آسانی ہوئی، اور یہ خصوصیات میں شامل ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل ہے. خاصۃ شیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا ہے، کسی اور میں ہو تو وہ شے کا خاصہ نہیں رہتا. جیسے خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں شامل ہے. تو یہ جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین مسجد کر دی گئی ہے. اب دیکھیے آپ، اس کی طہارت کا حکم ہے، سبحان اللہ، مسجد کر دی گئی ہے. آپ جا کے دنیا میں دیکھیں، خود ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، ہم جائیں اور پھنس گئے. اب کیا کریں یار، مسجد تک کب پہنچیں گے؟ مسجد تک پہنچتے پہنچتے تو نماز کا وقت نکل ہوا ہے. ہمارے کئی دفعہ ہوا ہے، سفر میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، باہر اسپیشلی آؤٹ آف کنٹری. اب کیا کریں بھائی؟ تو وضو، ہاں وضو ہے الحمدللہ، تو چلو یار چادر بچھاؤ. چادر بھی چلو ٹھیک ہے، اگر زمین پاک ہے تو چادر بھی ٹھیک اپنی جگہ پر. آتے ہم نماز پڑھ لی. ابھی آتے ہوئے ہم، یہ جو میرا بھی سفر تھا، کتنی جگہوں پر ہمارا نماز کا وقت ہوتا رہا، اور ہم وہ اسٹیشن پر اسٹیشن پکڑ لیتے تھے. اسٹیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں گے. ورنہ تو نارملی یہ بھی ہونا چاہیے کہ گاڑی کے اندر جب آپ لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں نمازوں کا ٹائمنگ آ جائیں گے، تو کچھ
باہر تو اتنا مسجدوں کا تو اتنا نہیں ہوتا نا. تو آپ وضو رکھ لیں, اپنے پانی رکھ لیں, اپنی گاڑی کے اندر گیلن رکھ لیں, اور اس میں یہ ہوگا کہ ایک تعداد ہے جو شاید وضو سے اپنا معاملہ چلا لے گی. مگر میں یہ ایک آسانی, اس میں ایک اور آسانی ہے. واہ پچھلی قوموں پر, پچھلی امتوں پر تیمم نہیں تھا, میرے آقا کی امت پر تیمم کی اجازت ہے. واہ 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 واہ. یہ تیمم بھی ہمارے لیے آسانی ہے, ایسا ہی سلمان بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے جی. تیمم کی ہم کو اجازت ہے, اور کتنا آسان ہے یہ کیسی آسانی ہے. اور صرف ایسا 3 فرائض ہیں تیمم. ہاں کچھ نہیں, ایک نیت کرنی ہے, اور ایک جو ہے مٹی پہ ہاتھ جو ہے نا وہ لگا کے وہ بھی جھاڑ کے چہرے پر, اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت, یہ تیمم ہو گیا, پاکی حاصل ہو گئی. پاکی حاصل ہو گیا. نماز پڑھ لیں یار, سبحان اللہ. کمال ہے یار. اچھا مجھے ایک شعر جو ہے ذہن میں آ رہا ہے, حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا. ہاں پڑھو پڑھو. فرماتے ہیں شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, ادا ہو نہیں سکتا, ادا ہو نہیں سکتا. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, ادا ہو نہیں سکتا. دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو, دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو. اب یہ دیکھیے بات چلی رہی ہے, جی روزہ تو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو پہلے بھی روزے تو فرض تھے, عشاء کے بعد ان کو کھانے پینے وغیرہ کی کسی چیز کی اجازت نہ تھی, اور یہ بڑی آزمائش تھی. مگر اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم دیکھیے, آقا کا صدقہ دیکھیے کہ ہمیں عشاء کی مغرب پر ہم نے افطار کی, وہاں سے لے کر صبح صادق تک ہمارے لیے کتنی اجازتیں ہو گئیں, کھاؤ پیو وغیرہ جو بھی اجازت ہے. پھر روزے کے بعد سے لے کر یعنی صبح صادق سے پہلے ہم نے روزہ بند کرنا ہے, اور غروب آفتاب تک پھر ہمیں اس کی پابندیاں کرنی ہے, روزہ کی جو احکام اس پر عمل کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ کم آسانی ہے ہمارے لیے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی. اب یہ باتیں اگر ایک تو یوں تو یہ لکھی ہوئی, اگر اس کو تھوڑا سا ایک کانسیپٹ بنا کر سیاق و سباق کے ساتھ, اور وہ باتیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ یا عام مسلمان کے دل میں جو دین سے دور ہیں اور مختلف کلچر میں رہتے ہیں, انہیں جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں, ان کو یہ باتیں بیان کریں, کیونکہ وہ وہاں پر مختلف باتیں سنتے ہیں, وہ ان کو کسی اور ریلیجس کی طرف پھر بدقسمتی سے انوائٹ کیا جاتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو چیز وہ اپنی کسی اور ریلیجس کی طرف بلا رہے, اس ریلیجس کی اصل تعلیم ان کو نہیں پتہ ہوتی. اور آج کی تحقیق میں آپ کو بتا دیں, اگر اسلام نے شراب کا منع کیا, حرام ہے شراب اسلام میں, دین میں اسلام سورہ مائدہ کے اندر ہے شراب حرام ہے. اگر آج آپ دیکھیں شراب کے خلاف کتنی موومنٹ چل رہی ہوتی ہیں, وہ کلچرلی چل رہی ہوتی ہیں, سوسائٹی وائز چل رہی ہوتی ہیں, مگر وہ دیکھتے ہیں یار اسلام صحیح ہے نا, اسلام نے منع کر دیا دین کے اسلام ایسا دین ہے جس میں شراب ہی حرام ہے. جوئے کی وجہ سے اتنے مسائل ہیں دنیا بھر میں, اتنے مسائل ہیں دنیا بھر میں, مت پوچھیے بات. اور آج لیکن اسلام و دین نے کیا کیا, حرام کر دیا. یہی سورہ مائدہ میں جہاں شراب کا جو حکم ہے وہی جوئے کا بھی حکم موجود ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان شیطان کا عمل ہے, لعلکم تفلحون. کتنی واضح طور پر بیان کر دیا گیا. پھر سور کا گوشت حرام ہے, تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ سور کے گوشت میں کیا کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا ہے, اور کس کس طرح مطلب کہ یہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. مگر اس پر یہ بھی تحقیقیں آ رہی ہیں کہ اسلام کی باتوں پر بھی آ رہی ہے. دیکھو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں, قرآن کی باتیں دیکھیں, جو چیزیں آج 1400 سال کے بعد پروف کی جا رہی ہیں, لیکن وہ باتیں تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے کس قدر وہ پروف کی گئیں. بلکہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کلو وشربو, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ. اس کے اندر اتنی بڑی طب بیان کر دی گئی, پورا میڈیکل کی کتنی خوبصورت اس کے اندر آپ کو تعلیم دے دی گئی ہے. اب کوئی اس کو
بات بیان بھی تو کرے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ادارے جہاں پر اس طرح کی ایک ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے وہاں پر مسلمان کمیونٹی تک اگر یہ بات پہنچائی جائے, وہاں پر اس طرح کے بیانات ہوں, کمپیریزن کے طور پر بیان کیا جائے کہ اگر کسی جگہ اسلام و دین کسی کام کے کرنے کا منع کر رہا ہے تو اس کے منع کرنے کے فوائد تو دیکھیں, اور جو اس کو نہیں قبول کر رہے اور جنہوں نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے وہاں اس کے نقصانات تو دیکھیں, تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. دیکھیں جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے وہاں پر حادثے کم ہو رہے ہیں, جہاں قانون پر عمل نہیں ہے وہاں سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو قانون ہے, تو قانون میں ہی مطلب کہ فائدہ ہوتا ہے نا, وہ ہے نا قاعدے میں فائدہ ہے. واہ تو اسلام نے قاعدے بیان کیے ہیں, واہ واہ واہ. تو یہ اس کو دقت کا نام آپ نہیں دیں گے. لال پر رک جاؤ تو دقت ہو گئی, فلاں جگہ یہ کہ تو دقت ہو گئی, کہیں اسپیڈ بریک کرے تو کیا دقت ہو گئی. نہیں, یہ ہمارے بھلوں کے لیے ہے نا. اس سیٹ بیلٹ لگاؤ تو کیا یہ دقت ہے, سختی ہوئی ڈرائیونگ کے اندر. یہ سختیاں نہیں, اب تو پیچھے کے پیسنجر کے بھی سیٹ بیلٹ ہے تو تم بھی لگاؤ. اب بولا یار یہ بڑی تکلیف کی بات ہے, کون سیٹ بیلٹ لگائے گا. تو ٹھیک ہے پھر جو ہوگا وہ ہوگا. تو یہ قانون جو ہیں ان میں بظاہر ہم کو تھوڑا سا خود کو ادھر کے لیے فیل کر رہے ہیں. باقی اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات اس کے قانون میں تو ان کمفرٹ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اگر بندہ صحیح طور پر اور اپنے دین میں اسلام کی محبت کے ساتھ اچھے انداز سے اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا قبول کرتا ہے تو یہ آسانی ہے. سبحان اللہ. ایسا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں اور آپ کے ارشادات بھی آپ نے جو ہے وہ بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس انداز کو لے کر کے آج کے زمانے میں اگر ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں, ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, جن کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں, جن کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں, جن کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں, تو اس میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ قرآن کریم میں ہے نا کہ لکھ لیا کرو, جی, معاہدے کے تعلق سے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ, اور یہ امر ہے, جی مگر امر مستحب ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب یہ کیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں, نارملی گفتگو ہو گیا لیکن لکھ لو. جی, لکھنے کی تربیت اور تعلیم ہم کو قرآن دے رہا ہے, اور اس پر گواہ بھی بنا لو, یہ بھی گواہی بنا لو. جی بالکل ٹھیک ہے. اور لکھنا نہ آئے تو لکھنے والے کو رکھ لو. ایسا ہی, ٹھیک ہے. یہ پوری قرآن کی ہماری ڈیٹیل میں ایک تعلیمات موجود ہیں. ایسا ہی. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہم ہی کو ہو رہا ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, جو اس کے جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے کوئی بات ہے تو لکھا ہوا بتاؤ. بھائی لکھا ہوا نہیں, بھائی آپ نے یہ, بھائی میں نے ایسا نہیں کہا تھا, نہ کہنے پر پھر وہ میں نے نہیں کہا. اچھا بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ تھوڑی کوئی تھا. ارے آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے بھیا, آپ سمجھ نہیں رہے میں نے وہ کیا کہا تھا. اب یہ ساری اس کا حل کیا نکالو گے؟ لکھا ہوا ہو, بھائی یہ تھا لکھا ہوا, یہ تھا اور یہ میرا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہم دونوں نے لکھا تھا, یہ آپ کی سائن ہے, یہ میری سائن ہے. آپ مانتے ہیں, یہ میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, اس پر عمل کر لیں, بات ختم ہو جاتی ہے. یہ سب بات ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے پرابلم یہ ہے کہ یار اب آپ سے کیا یار, یہ اس دن پتہ چلے گا جس دن یا اس کی آنکھیں ادھر نہیں, اس کی آنکھیں یہاں ہو جائیں گی. آپ سے کیا, لکھ لو نا بھائی. لکھنے پر اپنے آپ کو پابند کر لیں. آپ کچھ نہ کچھ آپ کا اس کے پاس, اس کا آپ کے پاس تحریری ثبوت ہونا چاہیے. یہ بات تھوڑی سی میری سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کہیں واٹس ایپ پر ہے, واٹس ایپ پر ٹیکسٹ ایڈٹ ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو کاپی کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ ایڈٹ ہو سکتا ہے, اور اس کو بہت زیادہ چیزوں کی پھر وہ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی, میں نہیں کہتا کہ اس کے بالکل فائدہ نہیں ہے, فائدہ اس کا ہے بھی, اور بعض اوقات چیزیں کام بھی آ جاتی ہیں. لیکن جو لکھنا ہے نا, کاغذ قلم, پھر بھلے اس کی تصویر کھینچ کر آپ اپنے پاس سیو کر لیں, اور اس پر سائن, دستخط وغیرہ, سگنیچر وغیرہ. آج بھی دنیا میں بڑی بڑی دنیا میں, بڑے بڑے دنیا میں جو بڑے بڑے معاہدے, بڑی بڑی جو ڈیل ہوتی ہیں, ایم او یو سائن ہی ہوتے ہیں. ایم او یو انڈرسٹینڈنگ, حالانکہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہلاتا ہے اس کو, ایم او یو, رائٹ. مگر یہ انڈرسٹینڈنگ وربلی نہیں ہے, یہ صرف جملے کے ساتھ نہیں ہے,
باقاعدہ رائٹنگ کے اندر ہے. اتھارٹیز یا جو بھی کنسرن پرسن ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کو فائل دیکھتے ہیں, سیم پیپر ہوتے ہیں, وہ بھی سائن کر رہا تھا, وہ بھی سائن کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے. اتنی جدت اور اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا سب کچھ اے آئی وغیرہ ہونے کے باوجود بھی آخر یہ پرانا نظام کیوں آج تک رائج ہے؟ بعض چیزیں جہاں پر سگنیچری الاؤ نہیں, کمپلسری نہیں ہوتی, نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ آٹومیشن سسٹم ہے, وہ ایک اس کی وہ ڈاکیومنٹس کی وہ امپورٹنس بھی نہیں ہوتی, وہ کسی اور مقصد کے لیے ڈاکیومنٹس ہوتے. لیکن جب آپ کوئی معاہدہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس میں اگر آپ لکھا ہوا نہیں کرتے, آپ کو یہ لکھا ہوا, تو یہ وہ سختی نہیں ہے, یہ ہماری تربیت ہے, ہمارے بھلائی کے لیے. اس دین کی بات اگر میں کرتا ہوں اور ہم سب کر رہے ہیں, اسلام و دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات جس سے جھگڑا ہو سکے, جی تو کیا نزاع کی کیفیت, نزاعی کیفیت کہتے ہیں, اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. اور اس کی روک تھام کے لیے اسلام ہمیں یہ چیزیں فراہم کرتا ہے کہ بھئی یہ کر لو یار. اب ہم بولے یار ابھی کون, حالانکہ جب دین اور اسلام کی باتیں بیان کی جائیں, جو پروفیشنل, سمجھدار, عقل مند, دور اندیش قسم کے جو لوگ ہیں وہ مانیں گے. اچھا اب ہے کیا کہ اس طرح کی باتیں کوئی اور آ کر کرے, نیلی پیلی آنکھوں والا, تو مطلب سنہری بالوں والا, تو یوں تھوڑا سا وہ گیٹ اپ والا آدمی, تو تھوڑا انگلش میں زیادہ بولے, ہم نے بولا بڑی پروفیشنل ڈسکشن کی ہے یار. لیکن اس سے زیادہ خوبصورت, بہتر, عمدہ, کمپریہنسو تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہے. پریکٹیکل چیز موجود ہے, حدیثوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہی میں بار بار ریپیٹ اگین اینڈ اگین میں یہ کہوں گا کہ کائنڈلی اس طرح کی گفتگو کو, اس طرح کے مٹیریل کو, مواد کو, احکام کو, حدیثوں کو, فقہی احکام کو, آیات کو, روایات کو, اس کی شروحات کو, اس کی تشریحات کو, اس کی ایکسپلینیشن کو ایک بیسٹ انداز سے سب تک پہنچانا. اور اچھا پہنچائے کون, اور پہنچانا جس کو ہے اس کی تربیت کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اسلام و دین کی خوبصورتی کے ساتھ پہنچائے کہ یہ ہمارا اسلام یہ دین. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سلمان بھائی, جی حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا تو فرمائے, لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا, لہذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہر سال حج کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. حتیٰ کہ اس شخص نے 3 بار کہا تو فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا, اور تم نہ کر سکتے. پھر فرمایا مجھے چھوڑے رہو جس میں میں تم کو آزادی دوں, کیوں تم سے اگلے لوگوں, مجھے چھوڑے رہو جس میں تم کو آزادی دوں, کیونکہ تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ پوچھ گچھ اور زیادہ جھگڑنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے. لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے کر گزرو, اور جب تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو. مسلم شریف کی حدیث ہے. اب اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں نا, اس کی شرح, اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں. یعنی ہمارے احکام میں کیوں, کیسے اور کب کہہ کر قید نہ لگائیں. ہم شرعی احکام کی تبلیغ ہی کے لیے تو بھیجے گئے ہیں, ضروری چیزیں ہم خود بیان فرما دیں گے. کیا خوبصورت بات ہے یار, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر آگے جو ایک اور وضاحت بھی ہے, اس طرح کے انہوں نے جو پچھلی قومیں جو زیادہ سوال کر کے جو ان کا نقصان ہوا, جو آزمائش میں آئیں, تو اس کی شرح یہ ہے کہ اس طرح کے انہوں نے زیادہ پوچھ کر پابندیاں لگوا لی, پھر ان پابندیوں پر عمل نہ کر سکے, یا انہوں نے عمل تو کیا مگر بہت مشکل سے, جیسے وہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کی ذبح ہونے کا جو واقعہ ہے کہ کیسی ہو, کلر کیا ہو, اتنے سوال ہے قرآن کریم میں, بعض اس کی وضاحت پوری موجود ہے.
تو یہاں اس کی شرح میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اب غور کریں کہ یہ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت طریقے سے وضاحت کر دی۔ جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب آپ پوچھیں کہ ہر سال کریں، مگر مالک شریعت نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اگر میں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا ہر سال کرنا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اور زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہو گیا۔ اگر اس نے ایک بار اپنا فرض ادا کر لیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، تو یہ کتنی آسانی ہے۔ اللہ کرم کرے اور ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھیں نا، مسواک دیکھ لیں، جی اگر میری امت تک گرا نہ ہوتا تو میں مسواک لازم کر دیتا، صحیح، رات دیر تک عشاء کو لازم کر دیتے اگر امت کو آزمائش نہ ہوتی۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے شکایت کی پیارے آقا کی بارگاہ میں جی کہ یہ آ کر ہمیں تاخیر سے عشاء پڑھاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں۔ ایسا بلکہ حضرت جو ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک لکھی ہے، ایک جو ہے وہ امام صاحب تھے، وہ بہت لمبی قرات نماز میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بلایا اور ان کو تنبیہ بھی فرمائی اور انہیں ارشاد فرمایا کہ نمازیوں پر تخفیف کی جائے، بلکہ حدیث پاک ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگوں کی امامت کروائے فلیخفف، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں تخفیف کرے۔ اور پھر آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، یہ بھی ہے نا عشاء تاخیر والا بھی، جی بالکل، یہ عشاء کی تاخیر یہ والا بھی ہے کہ طویل قرات والا بھی ہے، جی طویل قرات والا بھی ہے۔ دوسرا ایسا میں ایک اور وہ بھی وہاں بھی وہ ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جی اور اس میں وہ طویل نماز کا ہونا جی وہ مقتدیوں پر گراں گزرتا ہے۔ گراں گزرتا تھا، ایسی بات۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے رحمۃ اللہ علیہ رحمہ، اللہ ان پر کرو رحمت نازل فرمائے، فتاوی رضیہ میں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ 1000 نمازی ہاں جی اور فجر کی نماز، جی اور اس میں طوال مفصل ہے نا، جی طویل قرات جی مستحب ہے، جی اور اس میں یہ مستحب ہے، جی اور 1000 نمازی 999 چاہتے ہیں کہ طویل قرات ہو، مگر ایک نمازی کو تکلیف ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ایک مقتدی کی رعایت کی جائے گی اور امام کو چاہیے کہ اس میں قرات مختصر کرے۔ صحیح، یعنی یہ اسلام و دین کی خوبی ہے، واہ 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 واہ، اسلام و دین کی خوبی دیکھیے یار۔ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کرم ہے، اب رحمت للعالمین ہے۔ اب دیکھیے قصر نماز دیکھ لیں نا، جی قصر نماز دیکھ لیں۔ اچھا، جب نماز قصر، جیسے کہ جو ظہر کی 4 فرض میں 2 فرض پڑھیں گے، جب شرعی سفر ہے، آپ شرعی مسافر ہیں، اور جو اس کے احکام ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں تو اب 2 پڑھیں گے، عشاء کے 4 فرض ہیں تو اب 2 پڑھیں گے، اس کے علاوہ یہ انہی فرضوں میں قصر ہے۔ اچھا، اب کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو امن ہے اور مطلب آسانیاں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی پر عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ آسانیاں تو دیکھیں یار، بھی آسانیاں ہیں، ماشاء اللہ، مگر یہ کیا، یہ ہم پر نہیں قصر ہے۔ اگر قصر کوئی نہیں پڑے گا شرعی مسافر ہونے کے بعد تو اس کا تو نماز کیا کم، نماز کا مسئلہ ہو جائے گا۔ گنہگار ہوگا جی، ہاں، اس کی لازم ہے کہ اس پر عمل، یعنی اس آسانی کو اویل کرنا اس پر لازم ہے۔ ایسا ہی ہے، تو یہ اسلام و دین کی خوبصورتیاں ہیں۔ اچھا، اب اس پر آپ قرآن پر قرآن کیے چلے جائیں، اگر اس پر باقاعدہ بیٹھ کر ایک طویل پروگرام آپ کرنا چاہیں تو آپ باقاعدہ اس پر ایک طویل پروگرام کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارا یہ وقت بھی بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اور ہم نے وقت مختصر وقت کوشش کی کرنی ہوتی ہے کہ آپ تک کوئی میکسیمم بات پہنچا دیں اور ہم اس پر سمجھیں کہ کیا اپنی اولاد کو بتائیں، خود بھی سمجھیں، خود بھی سیکھیں، اور اس کو زیادہ زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آسانیاں بیان کریں، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں مزید پیدا ہوتی ہے۔ آپ کچھ بیان کرنے جا رہے تھے؟ جی میں وہ شعر ایک پیش اچھا، شعر خالد خالد صاحب کہتے ہیں، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس
احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے. کلام بھی سنا دو سلمان بھائی. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری. جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کوئی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں. جب یاد کیا اے صلی علی، جب یاد کیا اے صلی علی، ہو آہی گئے تڑپایا نہیں، جب یاد کیا اے صلی علی. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام ہے ماشاء اللہ. اور موقع کی مناسبت سے بھی تھا سبحان کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب کچھ انہی کے صدقے ملا. یہ اتنی آسانیاں جو ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے. اب رحمت العالمین نے یہ سب ہم پر کرم ہے ایسا. تو ایسے کئی اور آسانیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں نا، تو وہ واقعہ جو نماز کا جو واقعہ تھا فجر کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں، ہاں جی اور اس وقت خواتین صحابیات پیچھے نماز میں جماعت میں شامل ہوتی تھی. اس کے بعد پھر وہ ان مطلب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور میں پھر ممانعت ہو گئی تھی. جی تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے رونے کی آواز، واہ واہ رحمت دیکھیے. اور وہی کہ فجر میں طویل قرأت ہے. جی اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر آسانی کی کہ آپ نے باقاعدہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، اللہ اکبر. تاکہ یہ ماں جلدی جلدی اپنے بچے کے پاس پہنچے اور بچے کو قرار نصیب ہو جائے. یہ آسانیاں ہیں یار، یہ آسانی کیا ہے. اور وہ جو ہے کہ کسی صحابی کو فرمایا کہ یہ اس کے کفارے کے تعلق سے شاید فرمایا تھا، اور فرمایا کہ یہ کسی فقیر شریع جس کو ہم کہتے دے دو، تو حضور میرے سے زیادہ غریب کون ہوگا، تو یہ رکھ لے. اللہ 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 اکبر. میں یار یہ روایتیں اگر ہم میرے کہنا کہ ہم بیان کرتے رہیں تو اب تک منوعین وہ متن روایتوں کو یاد نہیں ہے، لیکن وہ روایتوں کے مضامین اور اس کے ساری جو باتیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ذہن میں پھر بعض اوقات آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس پر اندازہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے کریم، کتنے شفیق، اور ہے عزیز علیہ ما عنتم. شان ہے سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے تمہارا مشقت نے پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں پر کمال مہربان. حضرت دکھتے ہیں نا، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. سبحان اللہ. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تو نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، آقا نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے. نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. اللہ کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت ہمارے دل میں اور اجاگر کرے، اس میں ترقی ہوتی رہے. اگر ابھی تک آپ نے میلاد پاک کے لیے سجاوٹ نہیں کی، جھنڈے نہیں لگائے، لگا دیجئے. سڑکوں کا جائزہ لے لیجئے، گلیوں کا جائزہ لے لیجئے، بلڈنگوں کا جائزہ لے لیجئے، عمارتوں کا جائزہ لے لیجئے، مارکیٹوں کا جائزہ لے لیجئے. اب تک اگر تیاری نہیں ہوئی جلدی تیاری کر لیں، ان قریب وہ گھڑی آنے والی ہے، ولادت کی گھڑی آنے والی ہے. واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خلق تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نامتناہی. اے پاکیزہ سیرت والے، تم پر
لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام.